ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے روبرو پروگرام میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، آپ لوگ جانتے ہیں ریاست کرناٹک میں گزشتہ کئی مہینوں سے الیکشنز کے انتخابات کی ہنگامہ آرائیاں چل رہی تھی۔ ہنگامہ آرائیاں بھی ہوئی، رائے مشورے ہوئے، بہت ساری چیزیں ہوئی، سب دیکھتے رہے آپ۔ اب انتخابات بھی ہو چکے ہیں، حق رائے دہی کا استعمال بھی ہو چکا ہے۔ اب نتائج آنے والے ہیں، آئیں گے، جو بھی آئیں گے وہ اللہ کی جانب سے آئیں گے، اس میں ہمارا اور آپ کا کوئی کردار نہیں۔ ایسے میں اکثر جو ہے اہل ایمان کو جو ہے زندہ دل رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کبھی کچھ کہیں جو ہے ناکامی ہوتی ہے تو ادھر ادھر ہونے کی کوشش، اس وجہ سے سوچا کہ آج جو ہے آپ کے سامنے ہمارے ریاست کرناٹک کی مشہور و معروف عالم دین اور شہر بنگلور میں بالخصوص سٹی جامع مسجد کے امام و خطیب اور ہمارے سیدھی بات کے سرپرست بھی حضرت مولانا مقصود عمران رشادی صاحب اس وقت موجود ہیں، تاکہ کوئی بھی فیصلہ آئے۔ مولانا آپ جانتے ہیں کہ جو ہے کیا کچھ ہوا ہے، آپ تو بہت زیادہ جانتے ہیں کہ اس لیے کہ آپ کا حلقہ احباب بھی ہر میدان میں ہر شعبے میں پھیلا ہوا ہے۔ تو وہی اب شروع ہو جاتے ہیں تبصرے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے نوجوانوں کو جنہوں نے محنتیں کی اس کے پیچھے اخلاص سے، اور علماء اکرام ہر شعبہ کا اس مرتبہ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اچھا کام کیا ہے، لوگوں نے بڑی سنجیدگی سے اس بات کو لیا ہے۔ اکثر کئی ویڈیوز آئے ہیں جس میں دیکھا گیا مسلمان پیسے بانٹنے والوں کو پکڑے ہیں، ان کو بھگائے ہیں، یہ پہلی بار دیکھنے میں ملا، ایک خوش آئند بات ہے۔ تو ایسی صورتحال میں نتیجہ جو بھی جیسے بھی آئے گا، اگر مان لیتے ہیں، خدا نہ کرے منفی آ جاتا ہے، ہمارے جو ایکسیپٹیشن سے باہر آ جاتا ہے، تو ہمارے نوجوان کو دلاسا بھی دینے کی ضرورت ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں قرآن کی روشنی میں، کیا ہے آپ بتائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان ہمیشہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، جو بھی ہوگا اللہ ہی کے طرف سے ہوگا، کوششیں ہمارے طرف سے ہونی چاہیے اور بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے۔ اس لیے قرآن نے بھی کہا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو کوئی بھی اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اور یہ اللہ نے یہ بھی کہا إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ، کہ فیصلہ اللہ ہی کا ہی ہوگا۔ تو جو کچھ کوششیں کرنا ہے وہ بندوں کے لیے ہے۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، ہم جو کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ اس کی ضرور ماشاءاللہ نتیجہ بھی ملنے والا ہے، ملتا بھی ہے۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا، یا ایک قول بھی ہے، جیسا بھی ہو، السعی منا والاتمام من اللہ، کوششیں ہماری طرف سے ہونی چاہیے اور اس کو پورا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو ایسے میں ایک مسلمان ہمیشہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھتا ہے۔ اب جو کچھ کرنا تھا کیا ہے، جس میں علماء نے بھی اور مختلف دانشوروں نے بھی اور قائدین نے بھی اور ہمارے نوجوانوں نے بھی، مائیں بھی، بہنیں بھی، جو کچھ کرنا تھا کیا ہے۔ جیسا آپ نے بالکل بجا بات فرمایا کہ فیصلہ منفی آئے مثبت میں آئے، تو دونوں صورتوں میں ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر منفی میں آئے تو بہت زیادہ غم اور بہت زیادہ پریشان اور اس کے بعد ری ایکشن، یہ ساری چیزیں ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ ہی کے حوالے سونپنا چاہیے۔ بندے مومن ہمیشہ اللہ ہی کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور ہم کو دعاؤں میں لگنا چاہیے، اور ہمارے اکابرین نے بھی ہم کو یہی کہا ہے کہ ہم دعاؤں میں لگیں، ذکر و اذکار میں لگیں، اس لیے کہ فیصلے اللہ ہی کے ہاتھ میں۔ اور دوسرا، اگر کہیں مثبت پہلو اور مثبت نتیجہ ہمارے لیے نکلتا ہے تو اسی صورت میں ہم خوشی منانے میں کچھ ایسے پوسٹر بنائیں کہ اس کے بعد اس کی وجہ سے اوروں کے لیے، غیروں کے لیے ایک موقع ملے مسلمانوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کا، یا یہ ہے کہ سیکولر لوگوں کے سلسلے میں چھیڑ چھاڑ کرنے کا۔ بہت ساری چیزوں کو آج تلاش رہے ہیں کہ کوئی ایک چھوٹی چیز مل جائے تو اس کو اتنا بڑا پہاڑ بنا دیں کہ جس کی وجہ سے ایک ہوا کھڑا کر دیا جائے، ایسا ہو رہا ہے۔ تو اس لیے میں خاص طور پر تمام مسلمانوں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ کوئی بھی پوسٹ اگر آپ کو خوشی ہو رہی ہے تو آپ دائرے میں رہ کر خوشی منائیں، بالکل آپ کے لیے اس بات کی گنجائش ہے، لیکن کچھ ایسے پوسٹرز بنائیں جس کی وجہ سے بہت سارے ایسے ویڈیوز نکال دیں۔ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ بہت زوروں پہ ہے، اور کہاں سے کیا خبر ملتی ہے اور کیسا کر دیتے ہیں، سمجھ سے باہر ہو رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں ہمارے نوجوان بھی ذرا مستعد رہیں، تیار رہیں، تاکہ اس طرح کی کوئی بھی چیزیں غلط سلط پھیلتی ہیں تو اس کے تدارک کے لیے اور اس کے
دفاع کے لیے کوششیں ہونی چاہیے، کوششیں کرنی چاہیے. تو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ چونکہ اب تک بہت سمجھداری سے کام لیا گیا ہے. میں نے ابھی بہت سارے جو افسران ہیں ان سے بات چیت کی تو انہوں نے بھی بتایا کہ پوری ریاست کرناٹک میں اور ہمارے شہر بنگلور میں بھی ماشاءاللہ پرامن ووٹنگ رہی اور کہیں بھی کسی طرح کا ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا. یہ سب سے اچھی بات ہے. یہ الیکشنز ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہونا چاہیے وہ ہو کر رہے گا، لیکن اس کی وجہ سے کہ دو لوگوں کے درمیان میں لڑائی جھگڑے یا آپس میں پتھراؤ یا دوسری اس طرح کی جو شکلیں ہوں گی وہ ہرگز نہیں ہونی چاہیے. بائک میں ریلی نکال کے کہیں کچھ ہنگامہ کر دیا گیا اور کچھ واقعات پیش آ جائیں، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. خاص طور پر میں نوجوانوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ اگر ماشاءاللہ آپ کا کوئی کینڈیڈیٹ جس سے آپ کی محبت ہو اور وہ جیت گیا ہو تو اب آپ نے اس کے سلسلے میں ایسے پوسٹ نکال دیے کہ جس کی وجہ سے سامنے والے طیش میں آ جائیں، غصے میں آ جائیں. ہندو بھی اس میں غصے میں آ جاتے ہیں کچھ ایسی. بالکل بجا فرمایا آپ نے اور بالکل صحیح بات آپ نے فرمائی ہے کہ ایسی چیزیں جس سے سیکولر ہندو بھی ناراض ہو جاتے ہیں اور وہ مشتعل ہو کر وہ ہمارے خلاف ہونے لگ جاتے ہیں. جی صحیح بات. تو اس صورتحال میں اس وقت آپ نے دیکھا کہ الیکشن کے بعد کا تو آپ نے بات بتا دیا کہ کیا کرنا ہے. کیا صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے مولانا آپ کے حساب سے اس وقت؟ جو بھی ہوگا وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوگا. ہم کو دعاؤں میں لگنا چاہیے، ذکر میں لگنا چاہیے اور اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے چونکہ حالات بہت زیادہ دیگر گو ہیں. ایک طرف ارتداد کی باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں اور دوسری طرف ہماری مسلم بچیاں نشے کی عادی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور تیسری طرف ہمارے نوجوان لڑکے بھی وہ بائک میں اتنی تیزی سے ویلنگ کرتے ہوئے اور غیر غلط حرکتیں کرتے ہوئے اپنی جان دے رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کے گھر والے بھی پریشان ہو رہے ہیں. بہت سارے مختلف حالات ہمارے سامنے اس وقت آ رہے ہیں اور غیر انتظار میں ہیں کہ کوئی ایسا موقع ملے کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں پہ ہم حملہ کر سکیں یا مسلمانوں کو ذلیل کر سکیں. اس طرح کی کوششیں ہو رہی ہیں. تو ایسے میں ماں باپ بھی اپنی بچیوں کی بھی حفاظت کرنی ہے اور اپنے بچوں کی بھی حفاظت کرنا ہے اور خاص طور پر جو لڑکے ہیں جو کالجوں میں پڑھتے ہیں وہ نوجوان ہیں تو ان کو بھی اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے. ایمان سے پڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہے مولانا. ہم جانتے ہیں کہ اگر پوری دنیا کی دولت بھی ہمارے قدموں میں ڈال دیا جائے اور ہم سے ہمارے ایمان کا سودا کریں، یقین مانیے کہ ساری چیزوں کو ہم ٹھکرا سکتے ہیں لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا جا سکتا. بہت ساری ایسی مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ عورتوں کے سامنے ان کے بچوں کو زندہ جلایا گیا اور تیلوں میں وہاں پکایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ کیا ابھی ہماری بات نہیں مانیں گی. وہ ایمان پہ ڈٹی رہیں، اپنی جان دینا پسند کی لیکن ایمان کا سودا انہوں نے نہیں کیا. تو ہماری یہ بچیاں جو ہمارے پاس حالات آتے ہیں کہ جا رہے ہیں پولیس اسٹیشنوں میں کمپلینٹ بھی کر دیتے ہیں اور وہ اوپر سے دوسرے لوگ اگر سمجھانے کے لیے جائیں تو ان کو اپنا دشمن سمجھ بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ سارے حالات ہمارے اس میں ہیں. میں بچیوں سے بھی اور بچوں سے بھی یہ گزارش کرنا چاہوں گا، یاد رکھیں ایمان سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہے. اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں یہ ایمان کی جو دولت عطا کیا ہے بہت بڑی دولت ہے. اس کا احساس ہونا چاہیے اور اس کو سمجھنا چاہیے. بہت صحیح بات کہی آپ نے. ایک اہم ترین مسئلے کی طرف آپ کی جانب لے گیا ہے. ابھی آپ جانتے ہیں کہ جو ہے یہ 2B ریزرویشن کا جو معاملہ اس وقت جو ہے اس پر بھی اس سلسلے میں بھی یہاں پہ کرناٹک کے مسلمانوں کی جانب سے کیا ہو رہا ہے مولانا؟ اللہ کا شکر ہے جیسا حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم کی صدارت میں حضرات علماء اور وکلاء اور سیاسی قائدین اور ہمارے شہر کے دانشوران نے مل کے ایک میٹنگ کی اور فیصلہ لیا کہ ہم کورٹ جائیں گے. برابر مسلسل سپریم کورٹ میں اس کی پیروی ہو رہی ہے. ہمارے یہاں کے وکلاء، بنگلور کے وکلاء دلی پہنچ کر وہاں ان ساری صورتحال کو قریب سے دیکھ کر مجھے بھی بتاتے رہتے ہیں اور حضرات علماء اکرام کو اور امیر شریعت کو بھی بتاتے رہتے ہیں کہ یہ معاملہ ہے. ابھی کل ہی آپ نے دیکھا کہ وہاں الحمدللہ جب ہمارے اس ملک کے ہوم منسٹر صاحب نے جو بیان دیا تھا اس بیان کو بھی وہاں کوٹ کیا گیا کہ اس پر بیان بازی ہو رہی ہے. تو کورٹ نے پھٹکار بھی لگائی ہے اور سمجھایا ہے کہ اس طرح کی بیان بازی نہیں ہونی چاہیے جب ایک مسئلہ چل رہا ہے. تو یہاں یہ ساری چیزیں چونکہ ہم عدل پہ اس وقت گئے ہیں اور ہم سپریم کورٹ کے دروازے کو کھٹکھٹایا ہے تو امید ہے کہ انشاءاللہ انصاف ملے گی اور وہاں سے ایک حق کا فیصلہ ہوگا. اللہ کی ذات سے امید ہے. مولانا ایک خاص کر کے اعتراض ہوتا ہے، بلکہ میں نے بھی بہت سارے پرائم ٹائم میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے
کہ چونکہ علماء کرام کا جو بھی ہوتا ہے سیکولر پارٹیوں کی جانب انتخابات کے موقع پر جو ہے فیصلہ لینے کے لیے اشارتاً، ظاہر نہیں ہے، اشارتاً اس کی طرف یہ ہوتا ہے، لیکن اس طرح کرنے سے پہلے کیا اس طرح کی پارٹیوں سے ہم لوگ یہ گفتگو کر لیتے ہیں کہ بھائی آپ مسلمانوں کے سلسلے میں ووٹ کے موقع پہ تو کر لیتے ہیں، لیکن جب وہ جیت جاتے ہیں اور اس وقت ضرورت پڑتی ہے تو اس وقت کوئی نہیں بولتا آپ کا سیکولر لیڈر، اس طرف بھی کوئی مسئلہ ان کی طرف لانے کی کوشش ہوتی ہے؟ اسی وجہ سے ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم عوام تک ہر اسمبلی حلقے کے پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ آپ کے یہاں ایک کمیٹی مضبوط ہونی چاہیے، مضبوط بننی چاہیے، جس میں وکیل بھی ہوں، علماء بھی ہوں، دانشوران بھی ہوں۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ایم ایل اے کا ایک کرتب جو ہے اور اس کی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ بس نالے بنا دیں اور روڈ ڈال دیں، بس ہو گئے۔ اب بیمار ہیں مرنے دیں، بچے نہیں پڑھ رہے چھوڑ دیں، پھر اس کے بعد نوجوان ان کے پاس جاب نہیں ہے، جاب لیس ہونے دیں۔ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک ایم ایل اے کی ذمہ داری ہوتی ہیں کہ پورے اپنے اسمبلی حلقے کے ان سارے نوجوانوں کی فکر کریں، غریبوں کی فکر کریں کہ بیمار اپنی بیماری کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے وہ علاج کرا نہیں پا رہا ہے، تو ہر علاقے میں بہترین ہاسپٹل ہونی چاہیے اور اچھے اسکولز ہونی چاہیے۔ یہ ہمارے لوگ نہیں بناتے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو غیر ہوتے ہیں ان کے پاس پورا لکھنے کا طور طریقہ ہوتا ہے اور وہ کیسے اپنے کام کو کروانا ہے وہ اس طریقے کو جانتے ہیں، اور ہمارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بس ہم جائیں اور ہمارے لیے ایک برے بل لگا دیں، یہ ہے کہ کچھ چھوٹا سا کام ہو جائے تو سمجھ گئے کہ ایم ایل اے صاحب نے بہت بڑا کام کر دیا، جبکہ اس کی ذمہ داری بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ آپ کبھی رات کے وقت میں ہماری جو نمہاس ہاسپٹل ہے یہاں وہاں جائیں، اسی طرح بورنگ ہاسپٹل کو جائیں اور وکٹوریا ہاسپٹل کو جائیں، خدوائی ہاسپٹل کو جائیں، کہ وہاں جو بیمار تڑپتے ہیں راتوں میں ان کے پاس جو ان کے ساتھ اٹینڈر رہتے ہیں ان کے لیے رہنے تک کی جگہ نہیں ہے، جن کی غربت ہے، کہیں جا کے وہ کمرہ بھی لے نہیں پاتے، اس لیے وہیں ہاسپٹل میں کہیں آسمان ان کی چھت ہے اور زمین ان کی فرش ہے، اس طرح سے سوتے رہتے ہیں۔ کاش کہ اس علاقے کا ایم ایل اے اپنے ہی علاقے میں ہاسپٹل بنا دیتا اور ان کے علاج معالجے کے لیے اچھا انتظام کر دیتا، تو وہ بیمار وہاں خود جاتے اور اپنے علاج کے لیے وہاں اپروچ ہوتے اور ان کا علاج ہو جاتا، تو کتنا اچھا ہوتا۔ اس کے لیے آواز کون اٹھائیں گے؟ ہم نہیں اٹھائیں گے، اس لیے کہ ہم کو اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی۔ یہ مقامی لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ سلیکشن سے پہلے اس کی جانب جس کو ووٹ دیا ہے اس کے پاس بار بار جا کر کے کمیٹی بنا کر کے اس کے ساتھ پیش کیا جائے، یہ ضروری ہے، یعنی آپ بتانے کا بالکل ضروری ہے، یہی ہے اصل چیز کہ آپ کا جو یہ معاہدہ ہونا چاہیے، آپ کی بات چیت ہونی چاہیے۔ مجھے اطلاعات ملی ہیں کہ بہت سارے احباب اس طرح کی باتیں الحمدللہ علماء کے اس طرف توجہ دلانے کی وجہ سے، ہماری جو ریاست کے اکابر علماء ہیں اس طرف توجہ دلائے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے علماء بھی اور دانشوران بھی جو بھی ایم ایل اے کھڑنا چاہ رہا ہے تو اس کو ان باتوں کی طرف توجہ دلایا گیا ہے کہ بھئی یہ کچھ پیسے تقسیم کر دینا ہے، یہ کچھ ایسی چیزیں کر دینا کہ جس کی وجہ سے سمجھ گئے کہ میں نے بہت کچھ حق ادا کر دیا ہے، تو یہ حق نہیں ہے۔ یہ ساری ذمہ داری اس ایم ایل اے کی ہوتی ہے، چونکہ آپ ذرا اس پر توجہ دیں کہ ایک ایم ایل اے علاقے کا باپ ہوتا ہے، جیسا گھر کی ساری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے باپ آگے پیش رہتا ہے، تو اسی طرح ایم ایل اے کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے پورے علاقے کے، یہ نہیں ہے کہ صرف مسلمان ہوں یا یہ کہ دلت ہوں یا یہ ہے کہ دوسرے ہوں، سب جتنے بھی چاہے ووٹ دیں یا ووٹ نہ دیں، ووٹ دیا بھی جا سکتا ہے نہ بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن یہ ساری چیزوں میں ایم ایل اے سب کے لیے ایم ایل اے بنتا ہے، لیکن حالات یہاں اس طرح کے نہیں ہوتے، تو اس وجہ سے اگر رائٹنگ کے ذریعے سے کام لیا جائے تو بہت سارے کام آسانی سے بن سکتے ہیں۔ یہ طریقہ بہت کارگر طریقہ مانا گیا ہے۔ میں ہمارے احباب سے گزارش کرنا چاہوں گا ہر اسمبلی حلقے میں ایک کمیٹی ہو، جائزہ لیا جائے کہ کون سے کام ہوئے ہیں کون سے کام نہیں ہوئے ہیں، اور اگر ہوئے ہیں تو الحمدللہ، اگر نہ ہوئے ہوں تو ایسی صورت میں وہ برابر اس کے پیچھے لگے رہیں اور برابر رپورٹ پیش کرتے رہیں، تو انشاءاللہ اس سے قوم کا بھی فائدہ ہوگا، ملک کا بھی بھلا ہوگا، اور سب سے بڑھ کر جو تڑپ رہے ہیں غریب ان کا بھی بھلا ہو جائے انشاءاللہ۔ تو بہت سارے موضوعات پر گفتگو ہوئی مولانا، آخر میں ایک بار پھر میں چونکہ نتائج آنے والے ہیں، میں ہمارے نوجوانوں کو ان سے جو ہے تسلی بخش جواب بھی دیں، آپ بات بھی کہیں کہ اور کن چیزوں سے بچنا، یہ بھی کہیں کہ انشاءاللہ۔ بس تمام نوجوانوں سے اور امت مسلمہ کے ہر فرد سے اور ہماری اس ریاست کے ہر بھائی سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا، ہماری یہ ریاست امن و امان کے لیے مشہور ہے اور یہاں ماشاءاللہ سارے مل جل کر رہتے ہیں،
تو اس وجہ سے ہم وہ پارٹی ہیں یہ پارٹی یا یہ اس طرح کی لڑائی ہم آپس میں ہرگز نہ کریں، بلکہ بھائی چارگی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اخوت کے ساتھ ہم زندگی گزاریں، اور ہماری اس ریاست کو اور ہمارے شہر کو اور ہمارے اسمبلی حلقے کو ترقی کی طرف لے جانے کی ہم کو کوشش کرنی چاہیے۔ وہ کون سی پارٹی سے ہے، کیا پارٹی سے ہے، یہ کچھ ہوا ہے، لیکن اب جب جیت ہو گئی ہے جن کی بھی ہوئی ہے تو ان سے ہم کو کام لینے کی کوشش کرنی چاہیے، اور حتی الامکان ہم اس بات کی کوشش کریں اور یہ یقینی بنائیں کہ ہماری پوری ریاست میں امن و امان برقرار رہے انشاءاللہ۔ تو ناظرین گرامی، یہ تھے حضرت مولانا مقصود عمران رشادی صاحب دامت برکاتہم، جو جامعہ سٹی مسجد کے امام و خطیب ہیں اور مشہور و معروف عالم دین ہیں ریاست کرناٹک کی۔ بہت ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے آئی، میں اس پر پھر تمہید بات ہوا تو لمبا وقت ہو جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ مولانا کی ان باتوں پر ضرور انشاءاللہ غور بھی کریں گے، اس پر عمل بھی کرنے کی کوشش کریں گے۔ مجھے اور مولانا کو اجازت دیں۔ السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،